کہ میرے ساتھ جتنے بھی بزرگ اس وقت کھڑے ہیں یہ ہم جوانوں سے بھی زیادہ موٹیویٹڈ ہیں. تو یہ الفاظ واپس لے لیں, حضرت یہ کریں. میرے سارے دوست ہیں, آپ بزرگ نہیں کہہ سکتے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک مختصر وزٹ پر ناروے آیا تھا. قمر بھائی بہت بہت شکریہ, آپ نے انوائٹ کیا, اور یقین کریں کہ مجھے جس قدر اپنائیت کا احساس ناروے کے اندر ہوا ہے اور جو یونٹی اور جو محبت ناروے میں نے دیکھی ہے شاید ہمیں دنیا کے دوسرے خطوں میں وہ نظر نہ آئے. اور خصوصاً جو میں سمجھتا ہوں جو میری آبزرویشن ہے یہاں کی کہ میرے ساتھ جتنے بھی بزرگ اس وقت کھڑے ہیں یہ ہم جوانوں سے بھی زیادہ موٹیویٹڈ ہیں. تو یہ الفاظ واپس لے لیں, حضرت یہ کریں. میرے سارے دوست ہیں, آپ بزرگ نہیں کہہ سکتے, ہم جوان ہیں. اچھا حضرت مذاق. تو ہمارے جتنے بھی سینئرز ہیں ان کا جو موٹیویشن لیول ہے اور ان کو جو اسمائل ہے ہمیں پاکستان میں بھی اور باقی دنیا کے ممالک میں بھی بہت کم یہ یونٹی, یہ محبت, یہ پیار دیکھنے کو ملتا ہے. اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر قائم رکھے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چل کے محبتیں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک مرتبہ پھر قمر بھائی, ظفر بھائی, چود صاحب آپ کا اور میں جتنے بھی نارویجن دوست ہیں جنہوں نے بہت زیادہ ٹائم دیا, جنہوں نے بہت زیادہ کمپنی دی اور کچھ نئے دوستوں کا اضافہ ہوا, میں آپ تمام کا بے حد مشکور. اچھا جی, قبل اس کے کہ ہم اس کو وائنڈ اپ کریں, میں گلان صاحب آپ سے چھوٹا سا ایک کویشچن کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو جی آپ کو ناروے کی سرزمین پہ ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا آنے کا مقصد ظاہر ہے سندس فاؤنڈیشن کے ساتھ آپ کی بڑی نیک خواہشات ہیں اور بڑی ہمدردانہ ایک اپیل کی توسط سے آپ یہاں پر موجود ہیں. ایک تو اس کا آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے جو گجرات میں بڑا ایک ورسٹائل قسم کا ایک پروجیکٹ ہے, اس کو تھوڑا سا الیبریٹ کیے, اس کو تھوڑا سا بتائیے ہماری ناظرین کو کہ وہ کیا پروجیکٹ ہے, مختصراً سا تھوڑا سا. بیسیکلی جو لبرٹی گجرات کے نام سے ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں یہ ایک شاپنگ سینٹر ہے جس کا رقبہ تقریباً 170 کنال ہے, جو کہ پاکستان کا لارجسٹ شاپنگ سینٹر ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیسیکلی وہ ایکسپوئر ہے جو مجھے یورپ سے ملا پچھلے 14-15 سال میں گھومتے دیکھتے ہوئے. تو یہ اوورسیز کا پروجیکٹ ہے اس لحاظ سے کہ اس کی تھیم کو اوورسیز بڑی اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو یہ جتنی بھی میری ایکسپوئر تھا, لرننگ تھی آپ لوگوں سے, یورپین جو ادر کنٹری ہیں, یو کے ہے, وہاں پر جتنے بھی فیکٹری آؤٹ لیٹس ہیں, برانڈ آؤٹ لیٹس ہیں, تو یہ اس تھیم کے اوپر بنایا جا رہا ہے. اور الحمدللہ ایک سکسیس سٹوری ہے اس وقت ڈسٹرکٹ گجرات کے اندر, اور میں تمام اوورسیز کا بے حد مشکور ہوں اور اہلیان گجرات کا کہ جنہوں نے بہت محبت دی ایک سال کے اندر. اور الحمدللہ اس وقت لبرٹی گجرات ایک حقیقت بن کے مارکیٹ میں آ چکی ہوئی ہے. یہ تو بالکل جی مائل سٹون ہوگا جی. اچھا میں ایک کویشچن چودھری قمر اقبال صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا جی. آپ لوگوں نے اتنا بڑا ایونٹ ارینج کیا ہے, آپ کو سب سے پہلے تو جی بڑی بڑی مبارکباد جی. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ یہ جو سندس فاؤنڈیشن کے ساتھ آپ کی جو محبتیں ہیں, جو پیار ہے, اس کی انسپریشن کہاں سے ملی اور کہاں سے آپ نے اتنا بڑا اتنا خوبصورت ایونٹ آپ نے ارینج کیا, اتنے گیسٹ کو بھی بلایا اور ہم لوگوں نے کیا کہتے ہیں نا جی دل کھول کے احتیاط بھی دیے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ یہ انسپریشن ہے, یہ کہاں سے آپ نے یہ اتنی انسپریشن اکٹھی کیا. تھینک یو شاہ جمیل بھائی, بہت شکریہ, آپ نے مجھے بھی موقع دیا. ویلکم. سب سے پہلے تو میں کلیم بھائی کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اپنی طرف سے, پاکستان یونین ناروے کی طرف سے, پاکستان نارویجن کمیونٹی کی طرف سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے زیادہ بڑھ کر ہمیں یہ خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے جو اوسلو کے بارے تعریفی کلمات کہے ہیں, یہ ہمارے لیے ہمارے دلوں پہ اس کا دل سے نکلے. بہت تو شکریہ. اس کے لیے بھی بہت شکریہ. اور یہ آپ کے صحیح نکلے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جتنے گیسٹ ہمارے پاکستان سے آتے رہے ہیں یا دوسرے مختلف ممالک سے آتے رہے ہیں, وہ سبھی یہی بات کرتے ہیں کہ جی مہمان نوازی جو ہے وہ اوسلو کے پیچھے بس ہے. تو جہاں تک سندس فاؤنڈیشن کا اور شاہد بھائی آپ کے سوال کا جواب ہے, کچھ چیزیں نا یہ نیچرلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاندان سے ملتی ہیں کہ آپ اپنے خاندان سے, اپنے محلے سے, اپنے گاؤں سے آپ چیزیں لرن کرتے ہیں, تو پھر آپ ان کی کاپی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی وہ ایسے اچھے کام کریں, نیک کام کریں کہ ہمیں بھی انہی کی طرح لوگ یاد رکھیں. بالکل. تو اس میں ہماری ایک ٹیم تھی, کیونکہ ہم جب ہمارے پہلے بزرگ آئے, چونکہ یہ بات تھوڑی آپ مجھے اس کی بیک گراؤنڈ بتانی پڑے گی. ضرور. 70 میں جب ہمارے بزرگ بھائی آئے تو انہوں نے ناروے کی ترقی میں بہت کام کیا. تو اس وقت میرے جو انکل میاں خان مرحوم, جو جن کو اسلم کے نام سے بھی پکارا جاتا,
تو انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا عوام کی اپنی کمیونٹی کی خدمت کرنے کا تو اس میں تھا، اصغر تھا، ہمارے دو بڑے پیارے بھائی ساتھی دنیا سے چلے گئے ہیں، محمد رفیق، ملازم حسین۔ تو جب وہ یہ سوسائٹی میں اپنی کمیونٹی میں وہ ان کی خدمات کے لیے، ان کی ہیلپ کے لیے، ان کے معاملے سلجھانے کے لیے دن رات کام کرتے تھے، تو ہم اس وقت ان کو ہر طرح کی سہولت مہیا کرتے تھے۔ جی جی، کہیں کسی کو لے کے آنا، چھوڑ کے جانا، بیل ہونی، دروازہ کھولنا، چائے پکانی، تو وہ چیزیں پھر ایک آپ کی مسلط ہو جاتی ہے نا، ہو جاتی ہیں کہ آپ اس کو کریں۔ تو پھر یہ سب سے پہلے یہ شروع ہوا جب سہارا ابرار الحق تشریف لائے اوسلو میں، تو اس وقت اس نے ہمیں کہا کہ جی یہ میرے لیے کوئی فنڈ ریزنگ کرے، میں سہارا موٹیویشن جو ہے نا وہاں سے تو ایکچولی پھر وہ ایک آپ کو نا لائن ملتی ہے کہ آپ نے شروع کرنا، تو وہ چلتے چلتے پھر ہم ایدی فاؤنڈیشن، بلکہ سیدھی صاحبہ تشریف لائیں، ان کا بیٹا فیصل آیا، پھر ہمارے علاقے میں جو ہے کڈنی سینٹر اس کے لیے اس طرح، تو پھر وہ یہی ہوتا ہے کہ جب ہم پاکستان جاتے ہیں ان اداروں میں ہم جب وزٹ کرتے ہیں جو ہم لوگ بلاتے ہیں، تو وہاں جو پھر اس طرح جب وہ ہم اپنے کمزور بھائیوں کو، اپنی کمزور عوام کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک جذبہ اٹھتا ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں۔ بالکل۔ تو پھر ناروے آ کے ماشاءاللہ میں اپنی ٹیم کو بھی اس چیز کی داد دیتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ پھر اس کام میں میرے ساتھ ہیں۔ اب آپ بھی ہیں، اب سب دوست ہیں اوسلو میں، نصر اللہ بھائی بھی ہیں، پوری ٹیم ہے اوسلو۔ پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ مل جل کے ہم ان خیراتی اداروں کو جتنی بھی کوئی مالی سپورٹ ہوتی ہے ہم کریں۔ دوستوں اور گجرات کے اس پروجیکٹ کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ یہاں وہ ہو چکا ہے، ہاں جی، کریں گے کہ ہم کوئی وہاں جا کے اپنا ایک جی بالکل دکان کریں۔ دیار غیر میں لوگ رہنے والے جو پاکستانی ہیں وہ پاکستان کے ساتھ دل کھول کر محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی عقیدت رکھتے ہیں لوگوں سے، ان کی عوام سے، اور ہمارے دل جو ہے نا وہ اس کی محبت سے سرشار ہیں، اور دل جو ہے نا ان کی محبتوں میں دھڑکتے ہیں۔ ایک نعرہ ہم لگائیں گے جی، پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو جی، تھینک یو جی، بہت شکریہ جی۔